لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں دوستوں بھائیوں، ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے اور آج غالباً 8 تاریخ ہے ربیع الاول کی۔ اسی مہینہ میں مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ اسی حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، جیسے ہی ربیع الاول کا مقدس مہینہ شروع ہوتا ہے، مسلمانوں کی آپس میں لڑائیاں، آپس میں جھگڑے، آپس میں اختلاف، بحث مباحثہ، تکرار شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے پہ فتویٰ، دوسرا تیسرے پہ فتویٰ، عجیب ماحول ہے۔ کوئی اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے تو دوسرے کو گستاخ، وہ اپنے آپ کو عاشق رسول، دوسرے کو گستاخ۔ عام بندہ، سادہ لوہ مسلمان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور پھر پریشان ہو کے کیا کہتا ہے؟ نعوذ باللہ، ہمیں دین سے دور رہنا چاہیے۔ ہمیں دین سے دور رہنا چاہیے۔ یہاں تو اختلاف ہی اختلاف ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں، اختلاف ہو جائے، اس اختلاف کو سمجھانا بھی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے۔ آپ حضرات الحمدللہ مجھ سمیت ہم سب کا تعلق اہل و سنت والجماعت، علماء احناف، علماء دیوبند کے ساتھ ہے، اور بلا وجہ ہمارے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، بلا وجہ ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے۔ یہ الزام میری ذات پہ ہوتا میں خاموش ہو جاتا،
اس الزام کا میری ذات کو نقصان ہوتا میں خاموش ہو جاتا، لیکن یہ جو الزام ہے یہ الزام عقیدے پہ ہے۔ اس الزام کی وجہ سے نوجوان نسل کا عقیدہ تباہ ہو رہا ہے، نظریہ تباہ ہو رہا ہے۔ تو پھر مجھے چاہیے نا کہ جب میری ذمہ داری ہے، میں اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے، عالم کے ذمے ہے کہ جب عقیدہ خراب ہو رہا ہو، نظریہ خراب ہو رہا ہو، فساد پھیلنے کا خطرہ ہو، پھر عالم کو چاہیے اپنا علم ظاہر کرے، لوگوں کے عقیدے کو بچائے، لوگوں کے نظریے کو بچائے۔ میں اختلاف برائے اختلاف بات کرنے نہیں جا رہا، میں تو صرف یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ ربیع الاول میں ہم جو کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے وہ کیوں؟ کیا خیال ہے؟ بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے؟ وگرنہ ہر بندہ سوچے گا یار کیا بات ہے، پڑوس والی مسجد پہ لائٹیں ہیں، فاروقیہ مسجد پہ لائٹیں کیوں نہیں ہیں؟ پڑوس والی مسجد پہ جھنڈے لگے، فاروقیہ مسجد پہ جھنڈے کیوں نہیں لگے؟ ہر مسجد سجی ہے، فاروقیہ مسجد کیوں نہیں سجی؟ انسان سوچتا تو ہے نا، پھر ضرب لگتی ہے۔ کیا ضرب لگتی ہے؟ کہتے جی یہ حضور کے میلاد کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا بھائی مزہ تب ہے بندہ اعتراض وہ کرے کہ جواب میں دوسرا فریق پورا زور لگائے پھر بھی اعتراض نہ ٹوٹے، لطف تب آتا ہے، مزہ تب آتا ہے۔ کہتے جی حضور کے میلاد کو نہیں مانتے، حضور کی ولادت کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا عجیب آدمی ہے، ہم بھی انسان ہیں اور ہر انسان کے دل میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں، ہر انسان کے دل میں تمنائیں پیدا ہوتی ہیں۔ کہتا جی حضور کی ولادت نہیں مانتے، حضور کا میلاد نہیں مانتے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، اگر ہم نے حضور کا میلاد نہیں مانا کیا مطلب؟ میلاد کا معنی جائے ولادت ہے، ولادت کہتے ہیں پیدا ہونے کو۔ ذرا تھوڑا سا غور کیجئے، اس اعتراض پہ دلائل نہیں چاہیے، اس کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے۔ کہہ دو بے شک۔ اس کو کیا چاہیے؟ عقل چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا سنو، کہتے جی حضور کی ولادت نہیں مانتے، حضور کا میلاد نہیں مانتے۔ میں نے کہا یار تو عجیب آدمی ہے، اگر ہم حضور کا میلاد نہیں مانتے تو ہم نے حضور کا کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ جب حضور پیدا ہی نہیں ہوئے، ہم نے حضور کی ولادت ہی کو نہیں مانا تو پھر حضور کا ہم نے کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے، یہ قرآن کہاں سے آ گیا؟ ہم جو نماز پڑھتے ہیں کس کے کہنے پہ پڑھتے ہیں؟ ہمارے چہروں پہ داڑھی ہے، یہ کس کی سنت ہے؟ ہمارے سروں پہ پگڑیاں ہیں، یہ کس کی سنت ہے؟ ہم بھی انسان ہیں، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ نعوذ باللہ ہم بھی پینٹ کوٹ اور ٹائی لگائیں، ہمارا بھی دل کرتا ہے نعوذ باللہ ہم بھی کلین شیف ہوں، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی ڈرامے فلمیں دیکھیں، ہم بھی گانے سنیں، ہم بھی شراب پئیں۔ یہ سارے کام انسان کے دل میں خیالات تو آتے ہیں نا، تمنائیں تو پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ صبح فجر کے وقت نہ اٹھے، سوئے رہیں، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ رات جناب جب تک جی چاہے جاگتے رہیں، نماز کی پرواہ نہ ہو، نظریں زبان کان جیسا دل چاہے ویسا استعمال کریں۔ میں نے کہا بھائیو یہ ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے، یہ کیوں کرتے ہیں اور کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم نے حضور کے میلاد کو مانا نہیں، اعتراض وہ ہونا چاہیے جو سمجھ آئے۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے ہم نے حضور کی ولادت کو بھی مانا ہے، مقصد ولادت کو بھی مانا ہے، ہم نے حضور کی صورت کو بھی مانا ہے، حضور کی سیرت کو بھی مانا ہے۔ ہمارا قصور صرف اتنا ہے، ہم صرف ولادت کی بات نہیں کرتے، ہم مقصد ولادت کی بات بھی کرتے ہیں، ہم صرف صورت کی بات نہیں کرتے، ہم سیرت کی بات بھی کرتے ہیں۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میرے محبوب کی ولادت کیا ہے؟ آئیے ذرا میں حاضری لگواتا جاؤں۔ میرے محبوب کی ولادت اللہ کی قسم میرے محبوب کی ایک ایک ادا بے مثال ہے، میرے محبوب کی ایک ایک ادا نرالی ہے۔ اسی طرح میرے محبوب کا دنیا میں آنا بھی نرالا ہے، میرے محبوب کی ولادت بھی بے مثال ہے۔
دیکھیے نا حضرت آمینہ کیا فرماتی ہیں، حضرت آمینہ فرماتی ہیں اور دنیا والوں جب سے میرا لال میرے شکم میں آیا، ہوتا یہ ہے کہ عورتوں کو طرح طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن جب سے میرا لال میرے شکم میں آیا مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ فرمایا جب کسی کو بیٹا ہونے والا، بیٹی ہونے والی، بچے کی ولادت کے دن ہونا، اس عورت کو رات کو ڈرانے خواب آتے ہیں، عجیب عجیب خواب آتے ہیں۔ کہا سنو دنیا والوں، جب سے میرا لال میرے شکم میں آیا ہے میں رات کو سوتی ہوں تو مجھے نبیوں کی زیارت ہوتی ہے، مجھے نبیوں کی زیارت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، اللہ اکبر، میرے محبوب کی ولادت با سعادت کیسی چیز ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب سے میرا لال میرے شکم میں آیا میرے تو حالات ہی بدل گئے، میرے تو واقعات ہی بدل گئے، میرے تو انداز ہی بدل گئے۔ فرمایا میں رات کو باہر نکلوں نا، آسمان کے ستاروں سے آواز آتی ہے آخری نبی کی اماں تجھے سلام ہو۔ کہا یہاں تو حالات ہی اور ہیں، اگر میں پتھروں پہ قدم رکھ دیتی ہوں وہ پتھر بھی نرم ہو جاتے ہیں، اگر میرا پاؤں کانٹوں پہ آ جائے اللہ ان کو بھی پھول بنا دیتے ہیں۔ اور کہا بڑی عجیب بات ہے، میں عورتوں کے ساتھ مل کے کنویں پہ پانی لینے کے لیے جاتی ہوں، باقی عورتوں کو ڈول کھینچنا پڑتا ہے، لیکن جب میری باری آتی ہے میں ہر رسی کو ہاتھ لگاتی ہوں، پانی اٹھ کے میرے قدم چوم لیتا ہے۔ ان سبحان اللہ بھی کو کھل کے کو سبحان ذوق بناؤ نا تاکہ میں اس عنوان کو چلاؤں، کہہ دو سبحان اللہ۔ تسی کہنا مولوی صاحب تسی 10-15 منٹ لیٹ آئے ہو، اس واسطے ہن جلدی جلدی لگے ہو۔ میں نے کہا بھائی ابھی یہاں سیوبال وہاں بیان تھا 1:25 پہ میں نے بیان ختم کیا، ہمارے 2 بزرگ نوازی ہیں یہیں کے ادھر بیٹھے ہیں، ایک اور بزرگ ہیں، وہ کہنے لگے مولوی صاحب آج اسی تینوں ادھا نہیں جان دینا، چاہ پڑھا کے جان دینا۔ میں نے کہا جی لیٹ ہو جائے گی، انہوں نے کہا جی اپنی مسجد ہے کوئی گل نہیں کہ یہ اپنی مسجد ہے چاہ پی کے جانا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی وہاں بھی میں نمازیوں میں تھا، کہو الحمدللہ۔ ہاں جی فاروقیہ مسجد کے نمازی یہاں ہوں وہاں ہوں، یہاں بھی آپ کے پاس وہاں بھی ان کے پاس، الحمدللہ۔ آپ بھی اب کہیں گے مولوی صاحب ہن ساڈا بھی دل کرتا ہے چاہ پلان دو، میں نے کہا ضرور پلاؤ لیکن جمعے کے وقت سے آگے پیچھے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، توجہ، میرے نبی کی ولادت، اللہ اکبر، میرے محبوب اپنی والدہ کے شکم مبارک میں ہیں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں حالات ایسے تھے، واقعات ایسے تھے۔ ایک دن حضرت عبد المطلب نے اپنی گھر والی میرے محبوب کی دادی سے کہا ذرا آمینہ کو بلا اور یہ بات آمینہ کے ساتھ کر، آمینہ تو بیوہ ہے اور مکے عرب کے رواج کے مطابق بیوہ خوشبو استعمال نہیں کیا کرتی، اور ہمارا بیٹا عبداللہ جس کے حسن و جمال کا چرچا پوری دنیا میں تھا، ایسا تیرا خامد جو دنیا سے چلا گیا، تو اس کے جانے کے بعد خوشبو استعمال کرے۔ مکے کے لوگ باتیں کرتے ہیں اللہ اکبر کہ عبد المطلب کی جانب بہو جو ہے بیوہ ہے لیکن خوشبو استعمال کرتی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی گھر والی سے کہا، میرے محبوب کی دادی سے کہا، انہوں نے حضرت آمینہ کو بلایا۔ آمینہ عبد المطلب یوں فرماتے ہیں حضرت آمینہ رو پڑی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں جان مجھے تو پتہ ہی نہیں خوشبو ملتی کہاں سے ہے، میں نے تو وہ دکان ہی نہیں دیکھی جہاں سے خوشبو ملتی ہے۔ آمینہ خوشبو تو آتی ہے، یوں ہاتھ مبارک پکڑا اور یوں قریب کیا، آپ نے سونگا، کہا اماں آپ اس خوشبو کی بات کرتی ہیں، یہ خوشبوئیں میری نہیں، یہ تو آپ کے پوتے کی خوشبوئیں ہیں۔ جب سے آپ کا پوتا میرے شکم میں آیا ہے اللہ نے میرے جسم سے، میرے پسینے سے ان خوشبوؤں کو مہکا دیا۔ میں جس راستے سے گزرتی ہوں وہ راستہ مہک جاتا ہے، میں جس برتن کو ہاتھ لگاتی ہوں وہ برتن مہک جاتا ہے، جہاں کھانا کھاتی ہوں وہ برتن مہک جاتا ہے، میں جناب جہاں جس کپڑے کو ہاتھ لگاتی ہوں وہ کپڑا مہک جاتا ہے۔ یہ خوشبوئیں میری نہیں ہیں، یہ خوشبوئیں تو آپ کے پوتے کی ہیں۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، میرے اور آپ کے محبوب
محبوب کی آمد ہے، میرے محبوب کی ولادت کا وقت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب کی والدہ ماجدہ، ان کے پاس کمرے کے اندر دو عورتیں موجود تھیں۔ اچانک دروازہ کھولا، دراز قد کی عورتیں جو ہیں وہ اندر داخل ہوتی ہیں۔ آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایک نے بتایا میرا نام حضرت آسیہ ہے، ایک نے بتایا حضرت مریم ہے۔ یہ باقی عورتیں کون ہیں؟ کہا یہ باقی عورتیں جنت سے اللہ نے حوریں بھیجی ہیں۔ یہ میرے محبوب کی ولادت با سعادت ہے، میں قربان جاؤں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ ماجدہ وہاں پہ تشریف فرما تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب میرے محبوب کی ولادت کا وقت قریب ہوا نا، میں نے کہا ولادت کا وقت ہے، ایسے وقت میں روشنی کی ضرورت پڑتی ہے اور ہمارے کمرے میں تو روشنی کوئی نہیں ہے، کیا بنے گا؟ کہا ابھی میں سوچ رہی تھی، اچانک آسمان کے ستارے جو ہیں وہ ہماری طرف جھک جاتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ تو ڈر گئی کہیں آسمان کے ستارے ہمارے اوپر نہ گر جائیں۔ یوں اللہ نے روشنی کا انتظام کیا۔ کہا ادھر کملی والے کی ولادت ہوتی ہے، ادھر پورا کمرہ روشنیوں سے جگمگا جاتا ہے۔ صرف کمرہ جگمگایا نہیں، میں نے کہا آپ کو غلط فہمی ہے، صرف کمرہ نہیں جگمگایا، میرے محبوب کے آنے سے صرف مکہ نہیں چمکا، صرف مدینہ نہیں چمکا، صرف طائف نہیں چمکا، صرف غاریں نہیں چمکی، صرف میدان نہیں چمکے، بلکہ میرے محبوب کے آنے سے پوری دنیا روشن ہو گئی ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، قربان جاؤ۔ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا، اللہ اکبر، جب بیٹا جوانی میں دنیا سے چلا جائے اور پھر اس کی نشانی آنے والی ہونا، بندے کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، جذبات کیا ہوتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں جب مجھے پتا چلا نا میرے پوتے کی آمد ہے تو میں بیت اللہ میں چلا گیا، میں نے رب کے سامنے دامن پھیلا دیا، اللہ عبداللہ کی نشانی آ رہی ہے، عبداللہ کا نور نظر آ رہا ہے، اللہ تو نے جوانی میں میرا بیٹا لے لیا، میں نے صبر کیا، اللہ عافیت والا معاملہ کرنا، کرم والا معاملہ کرنا۔ فرمایا میں دعا مانگ رہا تھا، اچانک زمین ہلنا شروع ہو گئی، بیت اللہ ہلنا شروع ہو گیا، یوں محسوس ہوتا تھا کہ بت آپس میں ٹکراتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا۔ حضرت عبد المطلب کو اطلاع ملی آپ کو اللہ نے پوتا دیا ہے۔ حضرت عبد المطلب اٹھے ہیں، حضرت آمینہ کے پاس آئے، آمینہ مجھے دکھا تو صحیح نا میرا پوتا کیسا ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں میں کیا بتاؤں، ایسا ہے جیسا جہان میں ہم نے کوئی اور دیکھا نہیں ہے، ایسا ہے جیسا ہم نے جہان میں کوئی اور دیکھا۔ عبد المطلب کہنے لگے آمینہ تجھے کیا پتا، تو نے کچھ بچے دیکھے، کچھ علاقے دیکھے، مجھے دکھا، میں سردار ہوں، میں تاجر ہوں، میں نے کئی ملکوں کا سفر کیا ہے، مجھے دکھا۔ اللہ اکبر۔ روایات میں آتا ہے حضور لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے چہرہ انور پہ سفید رنگ کا کپڑا تھا، سبحان اللہ۔ یوں اٹھایا نا حضرت عبد المطلب نے، نیچے سے وضحا والا چہرہ چمکتا ہوا، جناب عبد المطلب دیکھ کر کہنے لگے آمینہ تو سچی ہے، تو نے چند ایک علاقے دیکھے، میں نے ملکوں کے ملک بچوں کے بچے دیکھے، خدا کی قسم جیسا پوتا میرا ہے کائنات میں نے کوئی اور دیکھا ہی نہیں ہے۔ اگر سبحان اللہ کہو تو میں حسن پہ بات چلاؤں۔ ادھر سننا چاہتے ہیں، ادھر بہت ٹلے نے، سارے مل کے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں سننا ذرا، میرے نبی کے حسن کی مجلس لگی ہے، اس کانفرنس کا عنوان جمال مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیسا بنایا، حضرت آمینہ نے بیان دیا میں نے نہیں دیکھا، حضرت عبد المطلب بیان دیتے میں نے نہیں دیکھا، حضرت حلیمہ آ گئیں، حضرت حلیمہ نے دیکھا، حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں نے بھی نہیں دیکھا۔ علماء نے سیرت کی کتابوں میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا، حضرت حلیمہ سے پہلے جتنی دائیاں آئیں ان کی طرف میرے محبوب نے دیکھا ہی نہیں۔ جب حضرت حلیمہ کی باری آئی نا، حضرت حلیمہ نے میرے محبوب کو بلایا، میرے محبوب دیکھتے بھی ہیں مسکراتے بھی ہیں۔
دیکھتے بھی ہیں مسکراتے بھی ہیں۔ خیر حضرت حلیمہ کیا کہتی ہیں؟ میں نے بھی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا چلنا ذرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں، جنہیں حافظ الحدیث کہا جاتا ہے، میرے نبی کی سب سے زیادہ احادیث یاد کرنے والے ہیں۔ ابو ہریرہ آپ بتائیے نا میرے محبوب کا حسن و جمال کیسا؟ جب احادیث زیادہ یاد کی ہیں تو نبی کی مجلس بھی زیادہ اختیار کی نا، جب نبی کی مجلس زیادہ اختیار کی ہے تو نبی کے چہرے کا دیدار بھی تو زیادہ کیا نا۔ ابو ہریرہ آپ بتائیے نا میرے محبوب کو اللہ نے کیسا بنایا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، دنیا والوں میں نے کائنات میں اپنے محبوب سے بڑھ کے کسی چیز کو حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ میرے محبوب کیسے تھے؟ فرمایا جب ہم حضور کو دیکھتے کأن الشمس تجری فی وجہہ، یوں محسوس ہوتا تھا کہ آسمانوں کا سورج میرے محبوب کے چہرے میں چلتا ہے۔ حسن مصطفیٰ کی مجلس ہے اور خطیب اپنا اپنا بیان دے رہے ہیں۔ آگے علامہ مناوی رحمت اللہ علیہ کہا سنو دنیا والو، ہمارا عقیدہ ہے، ہر مسلمان کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ جن اوصاف کے ساتھ اللہ نے کملی والے کو متصف کیا ہے، ان اوصاف میں سے اللہ نے ایک وصف بھی کسی اور کو عطا کیسا بنایا اللہ نے۔ علامہ قرطبی آ گئے، کہا سنو دنیا والو، ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے اس کائنات میں اپنے نبی کا سارا حسن ظاہر نہیں کیا۔ کیوں ظاہر نہیں کیا؟ اگر کر دیتے تو کوئی آنکھ بھی مصطفیٰ کو دیکھ سکتی۔ اللہ نے اپنے نبی کو کتنا حسین و جمیل بنایا۔ میں نے کہا حضرت حسان سے پوچھ لیتے ہیں۔ حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا؟ حافظ شیرازی سے پوچھ لیتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البش من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا۔ بزرگ تو ایک قصہ مختصر، اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا؟ حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا؟ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا کے رب دی شان آکھا، جے شان تو شانہ سب بنیا۔ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، گستاخ حقیقت جا لگیاں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا؟ کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی، سمٹی تو ایک تیرا نام بن کے رہ گئی۔ حسینہ جمیلہ نہ منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ مصور نے تصویر انج دیے کھینچی، محمد بنا رب قلم توڑ دیتی ہے۔ کیسا بنایا؟ میں نے کہا آ گیا جبرائیل امین، کہہ دو سبحان اللہ۔ جبریل تو بتا، تو بتا۔ جبریل کہتا ہے میں مشرق میں بھی گیا، میں مغرب میں بھی گیا، میں شمال میں بھی گیا، میں جنوب میں بھی گیا، میں نے آدم تا عیسیٰ سب نبیوں کو دیکھا، میں نے حسن یوسف بھی دیکھا۔ جبریل فیصلہ کیا ہے؟ فَلَمْ أَجِدَ رَجُلًا أَفْضَلَ مِن مُحَمَّدٍ۔ دنیا والو میں نے کائنات میں محمد عربی سے بڑھ کر حسین دیکھا ہی کوئی نہیں ہے۔ شاعر کہتے ہیں یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا، جبریل بھی ان کے شہداء ہیں، یہ شان نبوت کیا کہنا۔ یہ بات چل رہی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی میرا دل چاہا میں ذرا اپنے بیٹے کو دوبارہ دیکھوں۔ میں نے دیکھا تو جس جگہ میں نے لیٹایا وہاں پہ میرے بیٹے نہیں ہیں، میں پریشان ہو گئی۔ میں نے جلدی سے دیکھا حضور کا سر سجدے میں ہے اور حضور زمین پہ ہیں، سبحان اللہ۔ یوں شہادت کی انگلی میرے اللہ کی طرف ہے اور دعا ہو رہی ہے، ہونٹ ہل رہے ہیں۔ میں نے کان قریب کیے تو آواز آ رہی تھی اللہم اہد قومی، اللہ میری قوم کو، میری امت کو ہدایت عطا فرما، اللہ میری قوم پہ رحم فرما، میری قوم پہ فضل فرما۔ آؤ میرے بھائیو، اس نبی کی ولادت بے مثال ہے۔ سارے کہہ لو ولادت کیا ہے؟ سارے نہیں کہتے، سارے کہہ لو ولادت کیا ہے؟ تسی ہولی ہولی بول دیو تاہی وہ کہندے نے بھی یہ ولادت نہیں مندے۔ ولادت کیا ہے؟ میرے نبی کی ولادت بے مثال ہے۔ اچھا کہتا مولوی صاحب ولادت تسی مندے ہو،
میں صدقے جاواں، پہلے کہتے تھے میلاد مانتے نہیں، ولادت مانتے نہیں، اب کہتے مانتے ہو۔ میں نے کہا پھر؟ کہتے ہو مانتے ہو مناتے نہیں ہو، سمجھے ہو؟ مانتے ہو مناتے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا چل مناتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا تجھے کس نے کہا مناتے نہیں؟ یہ داڑھی رکھ کے میں نے نبی کے میلاد کو منایا ہے، کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ پگڑی رکھ کے میں نے نبی کے میلاد کو منایا ہے، سنت کے مطابق لباس پہن کے میں نے نبی کے میلاد کو منایا ہے۔ کہتا ہے یہ میلاد منانا ہے؟ میں نے کہا ہاں یہ میلاد منانا ہے۔ کہتا مولوی صاحب یہ میلاد منانا نہیں ہے۔ میں نے کہا تیری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کہنے لگا مولوی صاحب کیا مطلب؟ میں نے کہا میری دلیل پہ غور کر۔ میں نے کہا جو باتیں تو کہتا ہے میں ان کو نہیں مانتا۔ کیوں؟ میرے نبی نے مجھے تیرے حوالے نہیں کیا، ابو بکر صدیق کے حوالے کیا ہے۔ میں نے کہا مجھے تیرے حوالے نہیں کیا، مجھے تیرے حوالے نہیں کیا۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا سن دلیل، سن دلیل توڑ کے دکھا۔ میرے محبوب نے فرمایا لکم دینکم ولی دین۔ دلیل یاد کر لو، کام دے گی۔ لکم دینکم، یہ میرے محبوب، قرآن کہتا ہے، حضور نے فرمایا تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے۔ اب حجۃ الوداع کا موقع آ گیا، اب حضور آیات اتر رہی ہیں، الیوم اکملت لکم واتممت الیوم اکملت لکم ودینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اب حضور یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ نے میرے لیے میرا دین مکمل کر دیا، اب صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارا دین کیا کر دیا؟ بولو بھائیو، تمہارے لیے تمہارا دین کیا کر دیا؟ اور اس سے بھی آگے چلیے، میرے محبوب نے بتا دیا اب دین وہ ہے، سنو میرے بھائیو سنو، دین وہ ہے جو صحابہ کے پاس ہے۔ اس سے بھی میرے محبوب نے بڑی بات فرمائی، فرمایا ہر امت میں 72، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ فرمایا یہاں تک ہوگا اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں سے منہ کالا کیا تو میری امت میں بھی ایک ایسا بدبخت ہوگا جو اپنی ماں سے منہ کالا کرے گا۔ کلہم فی النار، فرمایا سب کے سب جہنمی ہوں گے الا واحدتن، مگر ایک جماعت ایسی ہوگی جو جنتی ہوگی۔ اللہ کے نبی اس کی کوئی نشانی ہے؟ فرمایا ہاں ہاں نشانی ہے، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پہ بھی ہوگا، میرے یاروں کے طریقے پہ بھی ہوگا۔ سبحان اللہ، ٹلی ٹلی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو ترازو دوں، ترازو، اس ترازو کو پکڑ لو۔ جڑا بندہ جڑی گل کرے نا انہوں کو گل پوچھو یہ کم صحابہ کیتا ہے؟ اگر صحابہ تو مارے چھاڑ تے سمجھ لو حضور تک جانے والا، حضور تک جانے والا۔ آؤ میرے بھائیو، میں نے کہا بھائی جیسے میلاد ہم مناتے ہیں ایسے میلاد منایا ابو بکر صدیق نے، منایا نہیں منایا؟ حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، حضرت طلحہ نے، حضرت زبیر نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، ابن مسعود نے، ابن عباس نے، حضرت حسنین کریمین نے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ میلاد انہوں نے منایا، میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، کوئی مناتا ہے جیسے منائے، میں کسی کو روک سکتا ہوں؟ میں کسی کو کچھ کہہ میں تو اپنے لوگوں کو دلیل دے رہا ہوں، یہ جو میرے پاس آتے ہیں، یہ جو میرے مسلک کے ساتھ جڑیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں کہوں جی نہیں جی نہیں جی نہیں جی، میں نے کہا نہیں نہیں نہیں، جو بات حق سچ ہے بتاؤ۔ سنو میرے بھائیو، میں زیادہ باتیں نہیں کرتا، اب سنیے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ صحابہ میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے تم تک دین پہنچا دیا، تم تک دین ہے؟ صحابہ فرماتے اللہ کے نبی پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا، پہنچایا نہیں، پہنچانے کا۔ حضور نے فرمایا اب تمہاری ڈیوٹی ہے، تم یہاں پہ موجود ہو، جو یہاں موجود نہیں ان تک تم نے دین کو کیا کرنا ہے۔ اب دو باتیں، نمبر ایک نعوذ باللہ، نعوذ باللہ،
آج جو طرز عمل ہے، جو میلاد ہم نہیں مناتے، اللہ اکبر، یہ میلاد حضور نے صحابہ کو بتایا؟ سارے نے بولتے بتایا؟ صحابہ نے آگے امت کو بتایا؟ حضور فرماتے میں نے دین پہنچا دیا، صحابہ فرماتے پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ میرے محبوب نے فرمایا صحابہ تمہارے ذمے ہے، جو موجود نہیں تم نے ان تک پہنچانا ہے۔ تو میں نے کہا اٹھاؤ صحابہ کی تاریخ، کسی ایک صحابی سے ثابت کرو اس نے ربیع الاول میں جھنڈا لگایا ہو، تم ثابت کرو، میں حاضر۔ کسی نے جھنڈیاں لگائی ہوں، میں حاضر۔ کسی نے جلوس نکالا ہو، میں حاضر۔ میں نے کہا جب صحابہ نے نہیں کیا تو حضور کیا فرماتے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جنت کا راستہ وہ ہے جس پہ میں اور میرے یار چلتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ چلو دلیلیں اور بھی ہیں، دلیل سننا ذرا۔ صحابہ کسی جگہ جاتے تھے نا تو صحابہ بھلا کیا کہتے تھے؟ کونو مثلنا، لوگو ساڈے جیسے ہو جاؤ۔ کیسے ہو جاؤ؟ اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہتے تھے کونو مثل نبینا، کہ ہمارے نبی جیسے ہو جاؤ۔ کیوں؟ اب دین وہ تھا جو صحابہ کے پاس تھا۔ کس کے پاس تھا؟ اچھا وہ کہتے کہ صحابہ کہتے حضور کی طرح ہو جاؤ، تو بندے نے پوچھنا تھا نا یار حضور نماز کیسے پڑھتے تھے؟ اب کیا بتائیں؟ حضور پگڑی مبارک امامہ مبارک کیسے باندھتے تھے؟ حضور کا لباس کیسا تھا؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے کہا کونو مثلنا، نبی کی نماز دیکھنی ہے ہمیں دیکھ لو، نبی کی داڑھی مبارک دیکھنی ہے ہمیں دیکھ لو، نبی کا لباس دیکھنا ہے ہمیں دیکھ لو، نبی کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا سب کچھ دیکھنا ہے ہمیں دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا جب سب چیزوں میں صحابہ کو دیکھتے ہیں تو میلاد منانے کی باری آئے تو کس کو دیکھنا چاہیے؟ ٹلے ٹلے بول دو، کس کو دیکھنا چاہیے؟ میں نے کوئی اختلافی بات کی ہے؟ میں نے کسی پہ تنقید کی ہے؟ میں تو اپنے یاروں کو، اپنے دوستوں کا، اپنے مسلک کے لوگوں کو دلیل دے رہا ہوں، اور پھر آخری دلیل سننا، اور بڑی آسان سی دلیل سننا۔ میں اور آپ دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ قیامت میں ہمارا حشر حسین کے ساتھ کرنا، یزید کے ساتھ ہے۔ دعا مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے؟ سبھی مانگتے ہو۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارا حشر حضرت حسین کے ساتھ کرنا۔ کہہ دو آمین۔ قیامت کا دن ہوگا، فرشتہ کرے گا اعلان، ہاں بھائی کھڑے ہو جاؤ جنہوں نے ربیع الاول سے جھنڈے نہیں لائے سی۔ بولو بولو، کوئی بات نہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے کہا دلیل پترو ہندی جی ٹوٹے نا، یہ ٹوٹنی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جہاں جنہ زور لاوے نا یہ ٹوٹنی نہیں۔ اعلان ہوگا ربیع الاول میں جنہوں نے جھنڈے نہیں لگائے وہ کھڑے ہو جاؤ۔ مجھے آپ بتاؤ سب سے پہلے کون کھڑا ہوگا؟ کون کھڑا ہوگا؟ اور صحابہ میں کون کھڑا ہوگا؟ سیدنا آپ کھلونا کہ نہیں کھلونا؟ ہاں مجھے بتاؤ جو صدیق کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جو فاروق کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جو عثمان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جو علی کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جو حسنین کریمین کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جو بی بی فاطمہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جو ام عائشہ صدیقہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ توڑو دلیل۔ میں نے کہا یہ دلیل ٹوٹنے والی نہیں ہے، لگاؤ زور اس پہ۔ میں نے کہا ہاں ہاں اعلان ہوگا، جنہ چنڈیاں نہیں لائیاں وہ بھی کھڑو جاؤ، تے جنہ جلوس نہیں کڈیا وہ بھی کھڑو جاؤ۔ میں نے کہا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے جسے خلیفہ اول، عاشق اول، صادق اول، یار غار سیدنا صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ میں نہیں کہتا اٹھاؤ جدھر سے بھی اٹھانا ہے، جدھر سے بھی تاریخ اٹھانی، جدھر سے دل کرتا ہے اٹھاؤ۔ تاریخ بتائے گی 6 صدیوں تک جلوس نہیں نکلا۔ کتنی صدیوں تک؟ جہاں سے تاریخ اٹھانی اٹھا لو، 6 صدیوں تک جلوس نہیں نکلا۔ اللہ اکبر۔ جھنڈے یوں نہیں لگے، بازار یوں نہیں سجے، کچھ نہیں ہوا۔ 604 ہجری میں موصل کا بادشاہ مظفر الدین، جس کے حالات پڑھ کے دیکھ لو، وہ لوگوں کو یہ کہتا تھا کوئی لوڑ نہیں پچھلیاں گلاں تے عمل کرن دی، جو دل کردہ ہے وہ کرو، جو دل کردہ ہے کرو۔ مظفر الدین
سب سے پہلے یہ اہتمام اس نے کیا، اور غالباً 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ اس وقت بیت المال سے اس نے خرچ کیا۔ بیت المال تو غریبوں کا حق ہوتا ہے، یتیموں کا، مسکینوں کا حق ہوتا ہے، اس نے سب سے پہلے بیت المال سے خرچ کیا۔ تو میں نے کہا بھائی اتنی ہی دلیل کافی ہے، کل جب اعلان ہوگا کہ جنہ چنڈے نہیں لائے، جنہ چنڈیاں نہیں لائیاں، جنہ بتیاں نہیں لائیاں، جنہ جلوس نہیں کڈے، وہ کھڑے ہو جائیں، تو میں نے کہا سب سے پہلے ابو بکر صدیق کھڑے ہوں گے، پیچھے میرے نبی کے 1.25 لاکھ صحابہ کھڑے ہوں گے، پھر تابعین کھڑے ہوں گے، پھر تبع تابعین کھڑے ہوں گے، پھر چاروں امام کھڑے ہوں گے، پھر محدثین کھڑے ہوں گے، پھر مفسرین کھڑے ہوں گے، پھر کتب ابدال غوث کھڑے ہوں گے، حسنین کریمین کھڑے ہوں گے، بی بی فاطمہ کھڑی ہوگی۔ میں نے کہا ڈال ان سب کو، کس جگہ پہ ڈالتا ہے؟ ہاں پھر ان کے پیچھے ان کے یہ غلام بھی ہوں گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔